سورہ اعراف آیت نمبر 199۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ آیت تو بہت مختصر ہے لیکن اپنے دامن میں بہت کچھ سمیٹے ہوئے ہے۔ ترجمہ ہے اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو۔ اللہ فرماتا ہے محبوب معاف کرنا اختیار کرو، بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ تین چیزیں، خلق عظیم کا کوئی مثال ہی نہیں، اور نہ صبح قیامت تک کہ اب کوئی ایسا بندہ پیدا ہو سکتا ہے۔ عفو درگزر کی جھلکیاں جس میں اتنی نمایاں ہوں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام اور مکہ کی سرزمین ہے، اب وہی اہل مکہ ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں۔ حالانکہ مصطفیٰ علیہ السلام نے کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا تھا، صرف اتنا کہا تھا اے لوگوں اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، میں اس کا رسول ہوں۔ نہیں سمجھ میں آتا مت مانو، مگر نہیں صرف اتنے پر بس نہیں کیے تھے کہ نہیں مانیں گے۔ ظلم و بربریت کا عالم یہ تھا کہ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ کو قتل کر دیا گیا۔ اسلام میں سب سے پہلے انہی کی شہادت ہوئی۔ بلال حبشی کا جو حشر کیے ہو لوگ آپ بھی جانتے ہیں۔ خود مصطفیٰ علیہ السلام کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کا وقت آیا تو حضور السلام نے حکم دیا ہجرت کے لیے۔ وہ ہجرت کر کے مدینہ جا ہی رہی تھی کہ ابن اسود نامی ایک شخص آتا ہے اور ایسا خنجر کا وار کرتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاملہ تھی، ان کا حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ خود اہل مکہ نے مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا نہیں ظلم کیا ہے۔ گلے میں پھانسی کا پھندا چادر کا لگا کر کے گلا گھونٹنا چاہتے تھے، پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑیاں ڈالتے تھے، آپ نے سب سنا ہوگا۔ مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیے، صحابہ کرام پر ظلم کیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور کے چٹائی میں لپیٹ کر کے باندھ کر کے، ارے کسی کو چٹائی میں لپیٹ دو ویسے دم گھٹنے لگتا ہے، مگر اتنے پر بس نہیں کیے تھے، دھواں مار رہے تھے۔ اب دھواں سے انسان ایک تو چٹائی میں لپٹا ہوا، اوپر سے دھواں، ویسے دم گھٹنے لگ جائے، انسان کا ویسے دم گھٹنے لگ جائے۔ عالم یہ تھا کہ جس کو پا جاتے تھے تنہا اس پر ظلم ڈھاتے تھے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا جائے کہ رہتی دنیا تک وہ بھی یاد کریں کہ اب کسی پر ظلم نہیں کریں گے، لیکن نہیں، میرے مصطفیٰ نے اس سے زیادہ بڑھیا رویہ اختیار کیا ہے کہ رہتی دنیا تک اب کوئی جو ہے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے ان کو درگزر فرما کر کے غلطی کی ہے، معاذ اللہ، بلکہ ہر کوئی یہی کہے گا کہ میرے مصطفیٰ کی کیا شان ہے۔ حضرت بی بی زینب کا زخم پہنچانے والا ابن اسود ایک بار آ جاتا ہے، دکھائی پڑ جاتا ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دیکھو ابن اسود آ رہا ہے۔ کچھ ایسے بھی صحابہ تھے جلال میں آ گئے، کھڑے ہو گئے، مصطفیٰ کی بیٹی کو تکلیف پہنچایا، مصطفیٰ کی بیٹی کو مارا، حتیٰ کہ حمل بھی ضائع ہو گیا تھا، صرف مارا نہیں، حمل ضائع ہو گیا تھا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ یعنی اتنا صبر اللہ نے مصطفیٰ کو دے دیا ہے کہ بیٹی کو نقصان پہنچانے والا ظالم سامنے آ رہا ہے اور حضور کے دیوانے کھڑے ہو رہے ہیں جلال میں، تو مصطفیٰ فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ، تھوڑا سا آگے آ جائیے، تھوڑا سا، تو ہی چار لوگ ہیں تو اس میں بھی سو جاؤ گے تو مزہ نہیں آئے گا۔ اب قریب سے دیکھو گے زیادہ ثواب پاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ، مجھے نہیں دیکھو گے، کم سے کم قرآن کو دیکھو گے، ثواب تو ملے گا۔ تو میرے مصطفیٰ نے درگزر فرما دیا
یہ کیا کم ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے ایسی دشمنی کی کہ میدان بدر میں جب جنگ بدر ہوئی تھی تو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے. میدان احد میں حضرت ابو سفیان مومن نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، مگر جب صلح حدیبیہ کا موقع آتا ہے تو حضرت ابو سفیان مسلمان ہو جاتے ہیں. اس کے بعد میں مکہ فتح ہوتا ہے. جانتے ہیں جب مکہ فتح ہوتا ہے، وہی مکہ ہے جہاں سے مصطفیٰ کو مکہ سے نکالا گیا. یہ وہی مکہ ہے کہ صحابہ کرام جب ہجرت کرنے لگتے تو اہل مکہ ان کا مال دولت چھین لیتے تھے، ان کی جائیداد ہڑپ لیتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ اس مکہ کی کمائی تم کو نہیں لے جانے دیں گے. تو صحابہ بھی کیسے عاشق رسول تھے، وہ کہتے تھے تم مال و دولت کو رکھ لو، مصطفیٰ کی غلامی ملی ہے، یہ کیا کم ہے؟ مجھے دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، مجھ کو تو بس شہر مدینہ پسند ہے. یا اس طرح کا کچھ شعر ہے. ہاں شعر و شاعری میں ماہر نہیں، بس ذہن میں آ گئی تو بات تو کہہ دیا. تو سب چھوڑ کر چلے جاتے تھے. لیکن جب مکہ کو مصطفیٰ فتح کرتے ہیں، اہل مکہ سوچتے ہیں مجھ پر کیا ہوگا. کسی نے باپ کو مارا ہے، کسی نے بھائی کو مارا ہوا ہے، کسی نے کسی کا زمین ہڑپا ہوا ہے. حتیٰ کہ اہل مکہ میں ایسے سارے لوگ تھے کہ جنہوں نے خود مصطفیٰ علیہ السلام کو ایذائیں پہنچائی تھی. اب مکہ فتح ہو رہا ہے، اس سے پہلے میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ فرماتے ہیں سنو جی، اگر کوئی شخص تلوار رکھ دے یعنی اپنی ہار مان لے، اس کو قتل نہیں کرنا ہے. ہم تو کہتے ہیں دوست موقع مل گیا اب نہیں چھوڑیں گے، موقع ملا ہے اب نہیں چھوڑیں گے. مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی اپنی ہار مان لے، تلوار رکھ دے، اسے بچوں کو بھی نہیں قتل کرنی ہے، عورتوں کو بھی نہیں قتل کرنی ہے، جو خانہ کعبہ میں گھس جائے اس کو بھی امان لکھ دیا جائے، نہیں مارنا ہے. حتیٰ کہ ابو سفیان کے گھر میں جو گھس جائے اسے بھی امان کا لکھ دینا ہے، یعنی اسے بھی بخش دینا ہے، نہیں مارنا ہے. بچا کون؟ بچا کون؟ جو مقابلہ کرے گا، تلوار چلائے گا، اس سے ہم مقابلہ کریں گے. جب حضور نے فتح پا لی، اب سب لوگ بحیثیت قیدی ہیں. میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. ہونا تو یہی چاہیے نا کہ بہت ظلم کیے ہو. 13 سال مکہ جو ہے مکہ کی زندگی میرے مصطفیٰ نے گزاری اعلان نبوت کے بعد میں، تو 13 سال ان لوگوں نے بہت ظلم کیا ہے. ارے سب سے بڑا ظلم تو یہی یار کہ بندہ جہاں پیدا ہو، اپنے ماں باپ کا گھر، اپنے رشتہ داروں کا گھر وہ چھوڑ کر جا رہا ہے، اس کو اس کے گھر سے وطن سے نکالا جا رہا ہے. اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ مگر میرے مصطفیٰ علیہ السلام پوچھتے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحیم و کریم ہیں، آپ درگزر فرماتے ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جاؤ تم سب کو معاف کر دیا. یہ شان مصطفیٰ، جاؤ سب کو. یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی رکھوالی کرنے والا ایک بندہ تھا، نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے. ایک موقع پر میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا چابی دے دے. تالا مارا رہتا تھا، جو جاتا تھا چابی لیتا تھا، کھول کر زیارت کر لیتا تھا. آج کی طرح بھیڑ گردی نہیں تھی نا. تو میرے مصطفیٰ نے چابی مانگا تو چابی نہیں دیا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تیرے ہاتھ سے میں چابی لے لوں گا، پھر میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا. جب مکہ فتح ہوا اس دن، نہیں وہ نہیں تھے، ابو سفیان نہیں تھے، دوسرے تھے نام سے. ہاں تو چابی اس سے گئے اور کہنے لگے چابی دلہ. اب چونکہ وہ مکہ فتح کر چکے تھے، اہل مکہ کو شکست ہو چکی تھی، وہ اتنا کرتا کیا، چابی دیا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ خانہ کعبہ کی چابی میں لے لوں گا، پھر میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا. چہرہ دیکھنے لگا. میرے مصطفیٰ نے چابی لی، زیارت میں، اس کے بعد لا کر کے پھر اسی کو چابی دے دیا، کھا لے جا. یہ صرف بتانا تھا کہ دیکھ میں محتاج نہیں ہوں، میں مختار ہوں، مختار، لیکن چابی پھر تجھے دیتا ہوں. جیسا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام مصر میں جب گئے تو غلام بن کر گئے، لیکن مصر میں کچھ دنوں کے بعد میں حاکم ہو گئے. سبحان اللہ. حتیٰ کہ لوگ جو ہے
غربت کے اتنے شکار ہوئے تھے، تنگ دستی اتنی آئی تھی قید سالی کے بعد میں کہ جانور مویشی گھر کھیت کو بیچنے کے بعد میں کہتے ہیں یوں کہ اے بادشاہ مصر، ہمیں بھی خرید لو اور اپنا غلام بنا لو اور اس کے بدلے کچھ غلہ دے دو۔ اس پر ہمارے علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب اس لیے پیدا کیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یوسف مصر کا غلام ہے، بلکہ اب دنیا کہے گی پورے مصر والے یوسف کے غلام تھے۔ سب لوگوں کو خرید لیا تھا، سب لوگوں کو، سب بک گئے تھے، گلے پر کھانے پر بھوکے مر رہے تھے۔ تو آپ نے جو ہے سب کو غلہ دیا اور سب کے جانور مویشی کو، حتیٰ کہ سب کو جو ہے آزاد کر دیا، کہا جاؤ تم سب آزاد ہو، اپنا کرو۔ تو بتانا یہ ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام محتاج نہیں، سراپا مختار۔ بس بھائی اگر کچھ تنگ دستی، پریشانی، مصیبتیں نہ آئیں گی، اگر نہ آتی حضور علیہ السلام کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، تو آج ہم پر مصیبتیں آتی تو ہمارا کلیجہ پھٹ جاتا۔ لیکن آج ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، ہم پر تنگ دستی آتی ہے، ہم پر غربتیں آتی ہے، تو ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات ہے، اسی نبی کی امت ہے جس نے فاقہ کیا ہے، جن کے گھر میں 2 ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا، جو کھجور پر گزارا کرتے تھے۔ آج ہم پر تنگ دستی آتی ہے تو ہم صبر کر لیتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے پیٹ پر پتھر بھی باندھ کر جنگیں لڑی ہے، زندگی گزاری ہے، تو ہم اس نبی کے غلام ہیں۔ اگر ہم پر جو غربت آ گئی ہے، کچھ مصیبتیں آ گئی تو ہم صبر کر لیں گے۔ یہ بھی میرے مصطفیٰ کی سنت مبارکہ ہے، صبر کر لینا یہ بھی۔ اور ایسے نہیں، ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا جنگ احد میں ہندا حضرت نبی کریم علیہ السلام کے چچا کو شہید کر کے کلیجہ چیر کر کے چبایا۔ جو آپ کے باپ کو یا چچا کو مارے، شہید کرے، اور شہید ہی نہیں بلکہ بعد شہادت یہ بے حرمتی کرے کہ جسم کو چیر کر کے کلیجہ نکال کر دانتوں سے چبائے، اس عورت کو، اس شخص کو آپ دیکھیں گے تو آپ کا پارا گرم ہو جائے گا، پارا گرم ہو جائے گا۔ لیکن جب وہ کلمہ پڑھ کر مشرف بھائی سلام ہوتی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے درگزر کیا۔ کتنا کشادہ سینہ میرے رب نے دیا تھا، کتنا کشادہ۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تنہائی میں، تو پھر سوچتا ہوں کہ یار اللہ نے کتنا بڑا کشادہ سینہ کر دیا تھا۔ ہمارے ساتھ ہوا نہیں، لیکن اسے تصور میں لاؤ کہ اگر ہمارے ساتھ اگر ہو جائے تو ہم معاف کر پائیں گے، تو سوچ کر مطلب پارا گرم ہو جاتا ہے، جسم ہیٹ ہو جاتی ہے اور ایک عجیب کیفیت معلوم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب سوچو تو مصطفیٰ علیہ السلام کا عالم یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے غصہ نہ کہ کوئی چیز، حالانکہ مصطفیٰ علیہ السلام کے اندر غصہ تھا۔ حدیث میں آتا ہے جب جلال میں آتے تھے نا تو چہرے کا رنگ ایسا ہوتا تھا جیسے کسی نے انار کا نچوڑ کر انار کا پانی ڈال دو، کیسا لگتا ہے؟ لال لال۔ ہاں، تو چہرہ ایسا سرخ ہو جاتا تھا، مطلب جلال تھا۔ جلال رکھ کر کے مصطفیٰ علیہ السلام صبر کر رہا تھا۔ کہنے مطلب یہ ہے، تو اللہ نے اپنے محبوب کو کہا اور بھلائی کا حکم، محبوب معاف کرنا سیکھو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ تو حضور نے پوری زندگی بھلائی کا حکم دیتے رہے، لوگوں کو، اہل مکہ پر ظلم بھی کرتے رہے، پھر بھی آپ لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ ارے دعوت ہی کی وجہ سے اہل طائف نے حضور کو اتنا مارا تھا کہ جسم لہو لہان ہو گیا تھا۔ صرف یہ بھلائی کا حکم ہی دینے کی بنی، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، ہاں تو لوگ جو ہے جل بھن جاتے ہیں۔ جن کے موافق بات نہیں ہوتی نا، موافق نہیں ہوتی تو مانتے ہیں۔ اور کہا جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ خیر مکہ میں تو بہت بڑا جاہل تھا۔ ایک بات اور بتا دوں، لوگ سمجھتے جاہل اسے کہتے جو پڑھا لکھا نہ ہو، اسے نہیں کہتے نا، جو پڑھا لکھا نہ اسے جاہل نہیں، بالکل نہیں کہتے، اسے ان پڑھ کہتے ہیں۔ جاہل اسے کہتے جو پڑھا لکھا ہو اس کے بعد حق کو نہ قبول کرے۔ ارے بھیا مکہ کا جو ابو جہل جس کو کہتے ہیں وہ حاکم مکہ تھا یار، کوئی جاہل تھوڑا تھا، ان پڑھ تھوڑا تھا، ان پڑھ نہیں تھا، ہاں پڑھا لکھا تھا، لیکن پڑھ لکھ کر کے جب بندہ حق کو نہ قبول کرے وہ جاہل ہوتا ہے۔ جیسے ایک غریب ہوتا ہے اور ایک بخیل ہوتا ہے۔ ارے جس کے پاس پیسہ ہی نہ ہو تو اس کو ہم غریب کہہ سکتے ہیں، لیکن بخیل نہیں۔ بخیل اسے کہیں گے جس کے پاس پیسہ ہو اور خرچہ نہ کرے، تب وہ بخیل ہے نا۔ تو ایسے جاہل وہی ہے کہ حق بات کو جانتے ہوئے بھی قبول نہ کرے، بلکہ اپنی جہالت پر آ جائے، نہیں میں نہیں مان سکتا۔ جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہے نا،
کیا نام لوں آپ سمجھ گئے ہوں گے. میں بتا رہا ہوں نہیں قرآن کا یہ حکم ہے, یہ حدیث میں ہے, یہ فقہ نے فتویٰ دیا ہے, یہ جائز ہے. کہتے ہیں ارے میں نہیں مانتا, نہیں میں نہیں مانتا. مت مان کون منواتا ہے؟ میں آج تک تو کسی کو منوایا ہی نہیں. میں اتنا بتا رہا ہوں کہ کھڈا ہے, کودے گا تو مر جائے گا, تو کہتا نہیں جاؤں گا, جا کود جا, کون روکے گا؟ بھائی ہمارا کام ہے بتانا, ہم کسی کو منوانے نہیں جاتے. ہم سے لوگ کبھی فون پر بھی سوال کرتے ہیں, یہ آخری بات ہے, کبھی فون پر بھی سوال کرتے ہیں اور کبھی سوشل میڈیا کے ذریعہ سوالات ہوتے, میں نے جواب دے دیا. اب کتنے حضرت دلیل پیش کرو, حضرت اس کو ہم نہیں مانتے, مت جا, ہمارا کام تو بتا دیا, مان یا مت مان. ہاں کوئی اگر عالم دین ہے اور کہتا ہے حضرت کوئی حوالہ کوئی دلیل, تو ٹھیک ہے بھائی فلاں کتاب میں ایسا لکھا ہے, فلاں کتاب میں یہ ہے, یا اس عبارت کی وجہ سے اس پر میں نے قیاس کیا ہے. لیکن عوام جہلہ قسم کے جو ہوتے ہیں, اب ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ عالموں سے مسئلہ پوچھیں اور اس کے بعد میں جب ہم مسئلہ بتا دیں تو ہم سے کہنے نہیں ہم نہیں مانیں گے. کہاں سے ثابت ہے؟ تم ہمیں دلیل دکھاؤ. اور وہ ایسے ایسے بیوقوف دلیل مانگتے ہیں کہ اگر میں ان کو کتاب کھول کر دے دوں تو پڑھ بھی نہیں سکتے. ابھی 2-3 دن پہلے کا معاملہ ہے, ہم نہیں مانیں گے, ہم نہیں مانیں گے, مت مان بھیا جا. تو یہ پہلی بات ہے کہ علماء کی قدر کریں, علماء کی جہالت پر آمادہ مت ہو. اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو دوسرے تیسرے عالم سے پوچھ لیں, بحث و مباحثہ کر کے اپنی عاقبت نہ خراب کریں. یہ جتنے آپ لوگ مولوی سمجھ رہے ہیں نا, یہ مولوی بھی چھپے رستم ہیں. ہاں یہ مت سوچو, یہ مولوی بھی اتنا مرتبہ رکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کسی نے بلا وجہ ان سے بغض کی, عداوت کی, ان سے دشمنی کی, تو اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. کوئی معمولی بات ہے, کوئی معمولی بات ہے. ہاں اگر کوئی کمی ہے تو بھائی عالم دین کے اندر کمی ہے تو بتا دو حضرت یہ کمی ہے. اب وہ مانتا نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھائی, مان گیا تو ٹھیک ہے, نہیں مانتا تو چھوڑ دو, ہمیں لڑنا نہیں ہے. لیکن بلا وجہ کسی کے پیچھے مت پڑو. آج تو لوگوں نے عادت بنا لی, پیچھے اسلام کے بس پڑ گئے پیچھے. لہذا قدر کریں, آپ علماء کی قدر کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کا مقام لوگوں کی نظروں میں بلند کرے گا انشاءاللہ. کرے گا انشاءاللہ. دعا کرتے